الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، آج کا ہمارا درس زکوٰۃ کی ترغیب و ترغیب کے لحاظ سے ہے، اور جو کچھ رزق ملتا ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہوتا ہے۔ انسان کی صرف کوشش ہوتی ہے، اس کوشش کو رنگ لگانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، رزق کا سبب بھی خالق کائنات۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ رب العزت ہی حقیقت میں رزق عطا فرمانے والا ہے اور وہی مضبوط قوت والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ بندے کا اس گھمنڈ میں ہونا کہ چونکہ میرا نالج اور ڈگریاں زیادہ ہیں، میں اپنی ڈگریوں کی وجہ سے اتنے پیسے کما رہا ہوں، یہ نظریہ قارون کا تھا۔ قرآن میں انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے کہ علماء کرام نے انہیں جب جھنجھوڑا کہ لا تفرح، تو اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال الذی عنده، تو وہ کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، مجھے یہ جو دولت ملی ہے یا میں نے دولت کمائی ہے، یہ جو میں نے جمع کیے خزانے، یہ اس ڈگری کی وجہ سے ہے جو میں ڈگری حاصل کر چکا ہوں۔ قرآن نے اس کی یہ گفتگو درج کر دی کہ اس کا نظریہ یہ تھا۔ تو سنیے زکوٰۃ نہ دینے کی وعید کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو جہنم سے ایک چیز نکلے گی، اسمہ حریش، جس کا نام حریش ہوگا، وہ بچھو کی ایک قسم ہوگی، طولہ ما بین السماء والارض، جس کا لمبا پن آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہوگا اس کی طوالت، وعرضہ من المغرب الی المشرق، اور اس کا چوڑا پن مشرق تا مغرب جتنا، یہ وسیع ایریا ہے، اتنا اس کا چوڑا پن ہوگا بچھو۔ فیقول جبریل علیہ السلام الی این تذهب یا حریش، جبریل علیہ السلام اس وقت اسے کہیں گے اے حریش تو کہاں جا رہا ہے؟ فیقول الی العرصات، کہے گا میں میدان محشر کی طرف۔ فیقول لمن تطلب، جبریل علیہ السلام اسے پوچھیں گے کہ تیرا مطلوب کون لوگ ہیں؟ فیقول، وہ کہے گا اطلب خمسۃ نفر، میں 5 قسم کے لوگوں کو کاٹوں گا اور میرا مطلوب 5 قسم کے لوگ ہیں۔ الاول تارک الصلاۃ، پہلا تو جو نماز کے تارک ہیں، آج میں انہیں کاٹوں گا، میرے وہ مطلوب ہیں۔ والثانی مانع الزکوٰۃ، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے۔ امت مسلمہ نے جب سے زکوٰۃ کو 2.5% دینے کو بوجھ سمجھا، تب سے ان پر ٹیکس کی بھرمار ہوتے ہوتے یہ اب وہ 20، 25، 27 روپے سے بھی اوپر جا چکے ہیں۔ 27% ٹیکس دینا تو پسند ہے، وہ برداشت کیے جا رہے، کہتے ہیں ملک کے رہتے ہیں کیا کریں، لیکن اللہ رب العزت جس نے ساری خدائی کو بنایا ہے، اس کی زمین پر رہتے ہیں، اس کی دی ہوئی توفیق سے چلتے ہیں، اس کی دی ہوئی توفیق سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی ہزارہ نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس نے بندوں کی حیثیت کے مطابق وہ بھی جو صاحب نصاب ہو اس پر 2.5% واجب گئی ہے، وہ دیتے ہوئے اتراتا ہے، اس میں حساب لگاتے ہوئے وہ میں پہلے نکال چکا ہوں، اس کی ضرب لگا لو، یہ چونکہ یہ ہو چکا ہے،
وہ کم سے کم کوشش کرتا ہے نکالوں، چلے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، اور ادھر سے پھر ٹیکس دینے پڑ رہے ہیں، اور وہ پھر یہ اگر فراخ دلی سے امت دیتی رہے تو رزق میں برکت اتنی ہے، پچھلے حدیث پاک اور 10 میں آپ نے سماعت فرما لیا۔ نمبر 3، وہ کہنے لگا عاق الوالدین، والدین کے نافرمان کو آج میں کاٹوں گا، میدان محشر میں جا رہا ہوں۔ وہ بچھو جس کی چوڑائی اور لمبائی آپ نے سماعت فرمائی، اس کے بیان کرنے سے مقصد کیا، اتنی خطرناک اور وہ ایک عذاب کی کیفیت ہوگی، جس کو وہ کاٹے گا اس کا زہر کا اثر خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنا خطرناک ہو۔ نمبر 4، الرابع شارب الخمر، شراب پینے والے کو لقمہ بناؤں گا۔ والخامس المتکلم فی المسجد، اور اس آدمی کو 5واں، وہ لوگ جو مساجد کا احترام نہیں کرتے، مسجدوں میں آ کر اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ غیبت گالیاں تک بکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اور کل قیامت کے دن وہ بچھو کاٹے گا۔ کیونکہ مساجد جو ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مساجد اللہ رب العزت کی وہ تو اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہاں اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے دین کی بات کی جائے، قرآن اور حدیث کی تشریحات اور بیانات ہوں۔ آج ان آوازوں پر تو پابندی قوم نے لگوا دی، کیونکہ گانے باجے شادی بیاہوں میں چلائیں، کسی کے کان میں جوں تک نہیں رکھتی۔ وہ سارے جو مساجد میں سپیکر چل جائے، لوڈ آواز چل جائے، اور وہاں سے آواز آ جائے تو جن کی نمازوں میں، جن کی نیندوں میں خلل آ جاتی ہے، وہ جی ہمارا آرام میں خلل آتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، مسجد سے تو ہر وقت آواز ہی آتی رہتی ہے، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی نعت پڑھ رہے ہیں، لہٰذا فوراً جناب شکایت درج کرو، مسجد کے سپیکر بند کرو۔ آتی آواز کس چیز کی ہے؟ قرآن، ذکر کی، اللہ کی یاد کی، اور اس کے وہی لوگ جب کہ عین کانوں کے قریب گانے باجے اور پتہ نہیں کیا سے کیا شادی بیاہوں پہ چل رہا ہوتے، وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے، یوں لگتا ہے کہ ان کے تکلیف ہی نہیں ہے، بالکل تندرست ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور حتیٰ کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ مریض بیمار جب ہوتا تو قرآن مجید کی تلاوت سنتا، اور وہ حتیٰ کہ کہیں دیہاتوں میں، علاقوں میں شبینہ ہو رہا ہوتا، آواز دور سے آ رہی ہوتی، کہتا میرے رات تو بڑے میں درد میں نے گزاری، لیکن ایک قرآن کی آواز آ رہی تھی، میں پھر اس کو سنتا رہا، مجھے پھر درد کا پتہ نہیں چلا۔ ایک وہ نظریات تھے۔ ایک آج ہیں مریض ہسپتال میں ہے تو وہاں بھی وہ لگی ہوئی ہے سکرین وغیرہ، اس پر بھی جناب وہ دنیا کے فنکشن چلے ہوئے ہیں، اور اسے وہ ان میں مگن ہے، نہ اسے خوف خدا ہے، نہ وہ ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اپنے اپنا جیسا پھر بندے کا مزاج بن جاتا ہے، پھر گویا کہ مقدر بھی اس کا اسی طرح بن جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، مساجد اس لیے بنی ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر بلند ہو، اللہ رب العزت کے احکامات کی ترویج و اشاعت ہو، قرآن اور حدیث کی بات ہو۔ تو اس حدیث پاک میں جہاں مساجد کی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی، اور تارک الصلاۃ، زکوٰۃ نہ دینے والے کی وعید، والدین کے نافرمان کی وعید ذکر ہو۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے اپنا اپنا انداز ہے۔ جناب حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا مل فرائض، فرض کیا ہیں؟ انہوں نے کہا محبت اللہ، فرائض کی اصل اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، کہ یہی وہ محبت الہی اور محبت رسول جس سینے میں راسخ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض ہیں ان میں کوتاہی نہیں برتتا بندہ، پھر نماز بھی خشوع اور خضوع سے پڑھ رہا ہوتا ہے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، ہر فرض کو پورا۔ جس کے دل میں محبت الہی اور محبت رسول نہیں ہے، وہ پھر دل غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی پڑھ لی، کبھی ترک کر دی، کبھی جناب غفلت کا شکار ہو گیا۔ تو اس لیے امام شبلی نے فرمایا اصل فرض پوچھنا چاہتے ہو
تو پھر وہ محبت رسول اور محبت الہی ہے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا مسنن، سنتیں کیا ہیں؟ مسواک کرنا بھی سنت ہے، نمازوں سے پہلے بھی سنتے ہیں، اور مختلف سنتیں آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن امام شبلی بہت بڑے ولی کامل، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں سنتوں کی اصل سنت کیا ہے؟ فرمایا ترک الدنیا، دنیا کو ترک کر دینا۔ کیونکہ دنیا کو جو بندہ ترک کر دیتا ہے، یعنی دنیا کی محبت سینے میں نہیں رکھتا، ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، پھر حضور کی سنت چھوڑے گا نہیں۔ لیکن جس کے سینے میں دنیا کی محبت ہے، وہ کہے گا یہ سنت ہی ہے نا۔ جس طرح غیر مقلدوں کو آپ دیکھتے ہیں، فرض پڑھے فوراً جا رہے ہیں، کیوں بھائی یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، سنتے کے بارے میں کہاں تک پہنچوں، کہتے ہیں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی مبارک ہوگی، اب امت کہاں جا کر کھڑی ہے؟ وہ کہتے ہیں سنت کی اہمیت کیوں نہیں رہی؟ چونکہ دنیاوی محبت دل میں ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا رشتہ نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے بیٹا تو ابھی جوان ہے، ابھی سے تو نے داڑھی رکھ لی ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا ہوگا تو بڈھا تھوڑا ہو گیا ہے، یعنی یہ نظریات کیوں؟ اس لیے امام شبلی نے اصل کی طرف توجہ دلائی۔ اصل سنت یہ ہے کہ دنیا کی محبت ترک کر دی جائے۔ جب دین میں یہ نہیں ہوگی، پھر ساری سنتیں عمل کرنا اس پر ان پر آسان ہو جائے گا۔ پھر حضرت امام شبلی سے پوچھا گیا ما مقدار الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے؟ تو کہنے لگے بذل الجمیع، سارا مال خرچ کر دینا۔ ہاں زکوٰۃ تو 2.5% ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں سارا مال خرچ کر دینا۔ ان سے پوچھا گیا الیس 5 دراہم من 100 درہم، زکوٰۃ کیا 2.5% نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ذالک علی البخلاء، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں دینا چاہتے، تو کم از کم 2.5% تو دینا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو آپ نے تو فرمایا یہ تو بخلاء کے لیے ہے، یہ سخی لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ پھر قال له السائل، پوچھنے والے نے کہا من امامک فی ھذا المذہب، 3-4 مسئلے آپ سے پوچھے گئے، تینوں چاروں مسئلوں میں آپ نے جواب عجیب دیا ہے۔ اور زکوٰۃ کی مقدار پوچھی، کہا سارا مال خرچ کرو، جبکہ زکوٰۃ 2.5% ہے۔ اور سنتوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے کہا سنت ترک دنیا ہے۔ فرائض کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا محبت الہی اور محبت رسول ہے۔ ان تمام مسائل میں آپ کا امام کون ہے؟ کس کو آپ دلیل اور حجت کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پوچھتے ہو میرا امام اس مسئلے میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حیث تصدق بجمیع مالہ۔ تمہیں پتہ ہے میرا اس مسئلے میں امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری امت میں حضور کے بعد سب سے بڑا رتبہ افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات واقع ہے۔ آپ نے تمام کا تمام مال جب صدقہ کیا، فجالس فی کسائن، تو ایک ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، حتیٰ جاء جبرائیل بکسائے مثلہ، اس وقت حضور کی خدمت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تو انہوں نے بھی وہی چادر ٹاٹ والی اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ اور یہ تشبیہ تھی، یہ اشارہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، صرف میں نہیں، اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو آج اسی طرح کی سبز ٹاٹ کی چادر اوڑھنے کا حکم دیا صدیق اکبر کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے۔ تو ان کے یہ مقبولیت۔ پھر ان سے پوچھنے والے نے کہا حل لک حجت فی القرآن، کیا یہ جو آپ نے کہا تمام مال خرچ کرنا یہ زکوٰۃ ہے، تو کیا اس پر آپ کے پاس کوئی قرآن سے بھی دلیل ہے؟ امام کا تو پتہ چل گیا کہ آپ نے صدیق اکبر کو اس مسئلے میں پیشوا مان لیا۔ تو حضرت شیخ شبلی
فرمانے لگے ہاں میرے پاس قرآن سے بھی دلیل ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، بدلے میں اللہ نے انہیں جنت عطا کی ہے۔ پھر یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یا وہ شہید ہو جاتے ہیں یا پھر وہ کافروں کو مار دیتے ہیں۔ اور وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے جو تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فرمایا کہ جس نے اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا تو اس کو تم خوشخبری سنا دو کہ تمہاری یہ تجارت وہ ہے جو قابل رشک تجارت ہے، ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ اے ایمان والے تم نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کیا ہے کہ رب العالمین کو اپنی جان دے دی، مال دے دیا، اور اللہ نے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دی ہے، یہ تمہارا سودا، یہ تمہاری تجارت قابل رشک ہے، اور وذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ایک تجارت میں اور آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں سودا ہو رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، ایمان والوں سے رب سودا کر رہا ہے، اور دیا ہوا جان بھی دی ہوئی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا، لیکن رب العالمین اتنا کریم ہے، اپنے بندے سے صاحب ایمان سے جان لے رہا ہے، مال، اور اس کے بدلے میں جنت عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ وہ سودا ہے جو قابل رشک ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی نے فرمایا کہ میرے پاس قرآن مجید سے یہ آیت ہے، تو اس حدیث پاک اور امام شبلی کی بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، پھر وہ خلوص نیت سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خالق کے کائنات اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اہل اللہ لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ جنود من جنود اللہ کا معیار رکھتی ہیں کہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کا درجہ رکھتی ہیں۔ جیسے لشکر اسلام فاتح ہوتا ہے، وہ علاقوں اور زمینوں کو فتح کرتا ہے، تو اللہ والوں کی باتیں دلوں کو فتح کرتی ہیں کہ حقیقت میں انسان کو سوچ دلائے گی کہ اگر تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی تجھے توفیق مل جائے تو تم اپنی قسمت پہ خوش ہوا کر، کیونکہ خالق کے کائنات کے دیے ہوئے مال سے تو نے خرچ کیا اور اسی کی رضا کے لیے خرچ کیا، اور رب العالمین اس بندے پہ راضی ہوتا ہے۔ پھر آگے قصہ ہے قارون کا، وہ قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز اس کا درس ہم کل ذکر کریں گے کہ وہ اپنا مال کما کر، اس کا نظریہ تھا ڈگریوں سے میں نے حاصل کیا، قرآن نے کہا نہیں، یہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اب اس پر کچھ حقوق تیرے اوپر لازم ہیں، غرباء اور مساکین کو ان کو بھی ادا کر، زکوٰۃ دے۔ تو پھر اس نے کیا آگے سے تبصرہ کیا قرآن کی روشنی میں، انشاءاللہ العزیز یہ کل ہم ذکر کریں گے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو جو دولت عطا کی، جو دولت ان کے لیے دین اسلام کی سربلندی کا باعث بنی، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی پاک اور بابرکت دولت سے بہرہ مند فرمائے، اور ہر اس دولت سے پناہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے آخرت میں شرمندگی کا باعث ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال رزق وسیع عطا فرمائے۔ وآخر